السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب اس کو سمجھتے ہیں، اور ماہ رمضان کتنا بابرکت ہے، اس کی طرح طرح سے ہمارے پاس حدیثیں آتی رہتی ہیں، بیانات آتے رہتے ہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کتنی برکتوں کا حامل ہے اور کتنی تکریم کا حامل ہے یہ مہینہ، اور کتنے اعزاز کا حامل ہے، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کا اعزاز نہیں کرتے، ہم اس کی تکریم سے بھی دور ہیں۔ میرے دوستوں، جو آپ کو آج بتانا ہے، وہ چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ رمضان کے اندر آپ اگر کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے آپ ان کی طرف رغبت کریں۔ دوسری چیز ہمارے اندر جو ہے آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے اندر غیبت کا مادہ بہت زیادہ ہے، بغض کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ پھر چاہے رمضان کا مہینہ ہو، ہمارے بغض میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے کینے میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر چاہے شوال کا مہینہ ہو، ہماری زبانوں سے گالی نکلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، گالیاں ہمارے ہونٹوں پہ رکھی رہتی ہیں۔ چاہے کوئی مسلم بھائی ہو، چاہے کوئی نان مسلم ہو، آپ کو رمضان کے اندر خاص طور سے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں کسی نان مسلم، کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے مجھے تکلیف پہنچی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ ہم اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ نان مسلم کی بات چھوڑیے، ہم اپنے سگے بھائی سے سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اپنے سگے بھائی سے ہمارے معاملات درست نہیں، ہمارے والدین سے ہماری بول چال نہیں، ہمارے بڑے بھائی سے ہماری بول چال نہیں، ہمارے بڑے بھائی سے ہماری سلام دعا تک نہیں، محلے کے لوگوں سے ہماری بول چال بند ہے، محلے کے لوگوں کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، بلکہ ہم ان کی غیروں کے سامنے بے عزتی کرتے گھومتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے، ان کو رسوا کرتے ہیں۔ تو اس قوم کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بدلاؤ دے گا؟ اس قوم کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو سرفرازی عطا کرے؟ جس قوم کے اندر اخلاق کے نام پہ کہیں ذرہ برابر بھی کہیں درستگی نظر نہیں آتی، اس قوم کو اللہ سربلندی دے گا۔ ذرا اٹھا کے دیکھیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ کے اخلاق کیسے تھے۔ رسول اللہ کی زندگی کا نمونہ آپ کے سامنے پورا مکمل پیش ہے، احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ راہ راست سے ہٹ رہے ہیں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے۔ یہ ضرور یاد رکھیے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کی اگر کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کی دعا سلام نہیں تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ اتنی سخت وعید ہے، لیکن یہاں تو ہماری پوری زندگیاں گزر گئی، ہماری اپنے بھائی سے نہیں بنتی۔ بھائی تو دور کی بات ہے، ایک ہی گھر میں والدین الگ رہتے ہیں، بچے الگ رہتے ہیں، بچوں کی اپنے ماں باپ سے نہیں بنتی۔ ماں باپ کے احسان جو بچوں کے اوپر ہے وہ تو پوچھو ہی مت، ان کا کیا حال ہے، وہ تو بچوں کو یاد نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو اتنے بڑے ہوئے، اس قابل ہوئے، اس لائق ہوئے، یہ کس کی بدولت ہوتی۔ دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مغفرت ابھی بہت سستی ہے، ایک بار ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ مغفرت مل جائے گی۔ تو اس موقع کو یوں ہاتھ سے ضائع مت کیجیے، ہاتھ سے جانے مت دیجیے، اللہ کے سامنے ایک بار معافی مانگے، اور جن سے آپ کی نہیں بنتی، جن سے آپ کی بول چال ختم ہے، ان کے سامنے جا کے ایک بار کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سامنے والا پوچھے کہ میری اور تمہاری تو لڑائی تھی، آج کیوں؟ کہ تو بس اللہ نے کہا ہے کہ اس مہینے میں مغفرت سستی ہے، اس لیے میں اپنی مغفرت کروانے کے لیے تمہارے پاس آیا۔ تو انشاءاللہ اس کے بھی دل میں رحم آئے گا، اور وہ بھی آپ سے کہے گا کہ بھائی میں بھی تمہیں گلے لگاتا ہوں۔ اور معافی مانگنے سے اگر آپ کا سر نیچا ہوتا ہے، آپ کی عزت کم ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔
اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دل کو بھی سکون ملے گا۔ محترم دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر جن سے بھی آپ کی بول چال ختم ہے، جن سے بھی آپ کی نا اتفاقی ہے، جن سے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، آپ ان تمام کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی رمضان مبارک کا بہت سا وقت باقی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور جتنے بھی گناہ کے راستے آپ نے اپنے لیے کھولے اللہ ان سب کو بند کر دے۔ اللہ آپ کو ان تمام کاموں کی توفیق دے کہ آپ اپنے لیے جو گناہوں کے راستے آپ نے کھولے آپ ان کو بند کروا سکے، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے، اور جن کا آپ نے دل دکھایا آپ ان سے معافی مانگے۔ سب سے بڑی چیز ہے، جس دن آپ اپنی خودداری کو چوٹ پہنچائیں گے اس دن آپ ایک پکے سچے انسان بنیں گے، اور انسانیت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس مسلمان کے اندر انسانیت نہیں وہ مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ذرا آپ غور کریں کہ آپ اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرے انسان محفوظ رہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپنے اچھے معاملات کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے آخر تک اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے آخر تک میں اپنی مغفرت ضرور کروا لوں گا، پھر چاہے میرا کتنا بھی پکا دشمن ہو، میں اس کے سامنے جا کر کے معافی مانگنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اپنے دلوں سے بغض نکالیں، کینہ نکالیں، یہ ایسا زنگ ہے جو دلوں کو کھا جاتا ہے۔ الحسد کصداع الحدید لا یزال به حتی یأکلہ۔ حسد جو ہے وہ لوہے کے زنگ کی طرح ہے کہ وہ لوہے کو ختم تو کر دیتا ہے لیکن لوہے سے کبھی مٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح حسد جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے لیکن انسان کے اندر سے جلدی جاتا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اپنے اندر سے کینہ، بغض، عداوت، یہ تمام چیزوں کو باہر نکال پھینکیں، اور اللہ کے لیے، اپنے لیے نہ صحیح تو اللہ کے لیے جا کر کے اپنے بھائیوں سے سلام دعا شروع کریں، اور اپنے بھائیوں سے کہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، اور جو آپ سے اگر کوئی غلطی میری ذہن میں ہے، میری نظر میں، تو میں اسے معاف کرتا ہوں، آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب ان باتوں پہ عمل کریں گے اور جائیں گے، جن سے بھی آپ کی نہیں بنتی آپ ان سے انشاءاللہ سلام شروع کریں گے، ان سے دعا کریں گے، ان کی خیریت لیں گے، ان کی عیادت کریں گے۔ اللہ کرے ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق ہو، اور جن لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت ہے اور جن کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے، اللہ تمام کے دلوں کو صاف کرے اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق دے۔